کیا آپ ایک ایسی نوکری کرنا پسند کریں گے جس میں سالانہ آپ کو 30 کروڑ سیلری دی جائے؟ یہ نوکری آپ کو سمندر کے درمیان کرنا ہوگی۔ اس نوکری میں نہ تو آپ پر نظر رکھنے والا کوئی باس موجود ہوگا اور نہ ہی آپ پر حکم چلانے والا سپروائزر۔ آپ جب چاہیں مزے سے سو سکتے ہیں۔ سمندر کے چاروں طرف سکون ہی سکون۔ اس پرسکون جگہ پر آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اور سمندر کا خوبصورت ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب اتنا کچھ سن کر آپ کے دماغ میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ ایسی نوکری تو ہر کوئی کرنا چاہے گا، لیکن جان لیں کہ یہ نوکری دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک نوکریوں میں سے ایک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سالانہ 30 کروڑ سیلری والی اس نوکری میں آخر کیا کام کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص آخر یہ نوکری کیوں نہیں کرنا چاہتا، اور اس نوکری میں آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ ملازم کو سالانہ 30 کروڑ تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جیسے کہ قدیم ترین زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے نہ تو روڈ ہوا کرتے تھے اور نہ ہی گاڑیاں، لہذا ہزاروں سال پہلے لمبا سفر طے کرنے کے لیے لوگ سمندر کا راستہ اختیار کرتے تھے تاکہ وہ کشتیوں میں سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکیں۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کیپٹن مارسیا۔ یہ ایک زبردست سیلر تھا جو کہ زیادہ تر اپنے خطرناک سمندری راستوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت سمندر سے گزرتے وقت اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ کیپٹن سمندری راستے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کی کشتی سمندر کے نیچے موجود بڑے بڑے پتھروں سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے کشتی میں سوراخ پیدا ہو گیا۔ اس حادثے میں کیپٹن کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حادثے کے بعد کیپٹن مارسیا کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ اس مسئلے کا حل ضرور نکلنا چاہیے تاکہ باقی لوگ اس حادثے سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسری طرف اگر سمندر کی بات کی جائے تو یہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ اگر صرف پیسفک اوشن کی بات کر لی جائے تو یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر پوری دنیا کی لینڈ ایک جگہ اکٹھی کر دی جائے تب بھی پیسفک اوشن زیادہ بڑا بنتا ہے۔ اگر ہم 5 چاند بھی زمین پر رکھ دیں تب بھی پیسفک اوشن زیادہ بڑا بنتا ہے۔ یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ پیسفک اوشن کتنا بڑا ہے۔ اس اوشن پر چاند ہی آئی لینڈز موجود ہیں اور ان آئی لینڈز پر انسان کا نام و نشان تک دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر کوئی غلطی سے بھی پیسفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کا واپس صحیح سلامت زمین تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ دراصل جب پرانے زمانے میں لوگ سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر طے کرنے کا ارادہ کرتے تو ان کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ زمین ان سے کتنی زیادہ دور ہے اور زمین کا درست راستہ کہاں سے ہے۔ آسان اور مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ پرانے زمانے میں سمندر کی صحیح سمت معلوم کرنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جی پی ایس نامی ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ جی پی ایس کی ایجاد 1973 میں ہوئی تھی اور لوگوں نے اس سے 1978 میں استعمال کرنا شروع کیا۔ آج ہم جی پی ایس کا استعمال کر کے بھی راستہ مشکل سے تلاش کر پاتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو راستہ ڈھونڈنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور اگر راستہ پیسفک اوشن کا ہو تو یہ مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس دور میں اس نہ ختم ہونے والے سمندر میں سفر کرنے والے لوگ رات کے وقت ستاروں اور دن کے وقت سورج کی روشنی دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچ پاتے تھے۔ سمندری راستے کی صحیح سمت معلوم کرنے کے علاوہ بھی اس وقت کے لوگوں کو اور بھی کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جن میں سے ایک سب سے بڑی مشکل سمندر میں طوفان کا آنا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ کیپٹن جان ایلس نامی ایک شخص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیسفک اوشن سے گزر رہا تھا۔ یہ ستاروں کی مدد سے ہی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر رات کے وقت اچانک سے بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس وجہ سے ستارے غائب ہو گئے۔ اسی دوران اچانک سے اوشن میں طوفان آیا اور جان ایلس کی کشتی پانی سے بھر گئی۔ جب صبح ہوئی تو کیپٹن جان ایلس پیسفک اوشن میں گم ہو چکا تھا۔ طوفان کی وجہ سے ان کا سب کچھ ڈوب چکا تھا۔ ایلس اور اس کے ساتھیوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ موجود تھا اور نہ ہی پینے کے لیے۔ اگر یہ لوگ سمندر کا پانی پی لیتے تو ان کی جان چلی جاتی، یعنی کہ اب یہ لوگ پانی میں ہوتے ہوئے بھی پیاسے تھے۔ ایلس نے تو اب تک جیسے تیسے کر کے خود کو زندہ رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کے چند ساتھی بھوک پیاس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ کیپٹن کو بڑی مشکل سے زمین کا ایک ٹکڑا نظر آیا
اور اس نے شکر ادا کرتے ہوئے وہاں پر لینڈ کیا۔ اب اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے دنیا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمندر میں روشنی مل سکے اور وہ حادثے سے بچ کر اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچ سکیں۔ اس وقت مصر میں میڈیٹرینین سی کے پاس اینشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا موجود تھا۔ اس وقت یہاں کا حکمران ٹولمی فیلاڈلفس تھا۔ اس شخص کا کنگڈم اس وقت ایک بزنس ہب تھا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کی شپس ٹریڈ کے لیے رات کے وقت دوسرے شہر کے لیے روانہ ہوتی تو یہ سمندر کے نیچے موجود نوکدار پتھروں سے ٹکرا کر ڈوب جاتی اور یوں ٹولمی فیلاڈلفس کو بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ لہٰذا ٹولمی نے اپنے کارگو شپس کو محفوظ رکھنے کے لیے سسٹراٹس اور سینیٹس کو اپنے محل بلایا اور ان سے اس مسئلے کے حل کے لیے مدد مانگی۔ ان دونوں آرکیٹیکٹس نے مل کر ایک پلان بنایا اور ان سے اس مسئلے کے حل کے لیے مدد مانگی۔ ان دونوں آرکیٹیکٹس نے مل کر ایک پلان بنایا اور سمندر کے بیچوں بیچ دنیا کا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس بنانے کی تجویز دی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس سمندر میں گزرنے والی ہر شپ کی مدد کیا کرے گا تاکہ وہ حادثے سے محفوظ رہ سکے۔ ان دونوں آرکیٹیکٹس نے روشنی کا ایک بڑا سا مینار بنانے کا کام شروع کیا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو چیز وہ بنانے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں وہ انجینئرنگ کی دنیا کی سب سے زبردست چیز کہلائی جانے والی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد الیگزینڈریا کے ساحل پر ایک عالیشان مینار بن کر تیار ہوا جسے دا فیرز آف الیگزینڈریا کا نام دیا گیا۔ اس مینار کی اونچائی 384 فٹ رکھی گئی اور اس پورے مینار کو وائٹ ماربل سے تعمیر کیا گیا۔ اس مینار کے اوپر لکڑی اور تیل سے بہت بڑی آگ جلائی جاتی تھی، اسی لیے اسے عام طور پر لائٹ ہاؤس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لائٹ ہاؤس کو قدیم زمانے کے 7 بڑے عجوبوں میں بھی شمار کیا جا چکا ہے۔ آرکیٹیکٹس نے آگ کی روشنی کو زیادہ بڑھانے کے لیے شیشے اور لینس کا بھی استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے میلوں دور آئے شپس کو بھی آگ کی روشنی آسانی سے دکھائی دیتی تھی۔ جیسے ہی اس لائٹ کی خبر سمندر میں سفر کرنے والے لوگوں تک پہنچی تو وہ لوگ کافی خوش ہوئے، کیونکہ اب وہ سمندر میں سفر کرنے کے دوران نہ صرف گم ہونے بلکہ سمندر کے نیچے نوکدار پتھروں سے ٹکرانے والے نقصان سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لائٹ ہاؤس کی خبر پوری دنیا میں پھیلنے لگی اور پوری دنیا اس عجوبے کے بارے میں جان کر حیران ہونے لگی۔ پہلے تو ایسے کئی لائٹ ہاؤس سمندر کے کناروں پر بنائے جاتے تھے، لیکن جب سمندری ٹریڈ دنیا بھر میں پھیل گئی تو ایسے لائٹ ہاؤس سمندر کے درمیان اس جگہ پر بنائے جانے لگے جہاں سمندر کے نیچے زیادہ نوکدار پتھر ہوا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں تو ان لائٹ ہاؤسز پر آگ جلائی جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گیس لیمپس، آئل لیمپس اور بے شمار جدید چیزوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ جب بجلی کی ایجاد ہوئی اور بلب بنائے جانے لگے تو ان لائٹ ہاؤسز میں بھی بجلی کے بلب لگا دیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجربات کیے جانے لگے، جیسے کہ لائٹ کو میلوں دور تک پہنچانے کے لیے آرکیٹیکٹس نے خاص قسم کے باریک لینس روشنی کے آگے لگا دیے جس سے روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ تو اسی طرح سے جو بھی شپس سمندر میں گزر رہے ہوتے انہیں یہ لائٹ دیکھ کر خطرے کا آسانی سے پتہ چل جاتا تھا اور وہ اپنے راستے کی ڈائریکشن بدل کر خود کو حادثے سے بچا لیتے تھے۔ اب ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو سالانہ 30 کروڑ روپے ملنے والی جس خطرناک نوکری کے بارے میں بتایا، دراصل وہ اسی لائٹ ہاؤس میں کی جانے والی نوکری ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک لائٹ ہاؤس موجود ہے جسے زومن لائٹ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس میں آپ کو صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں جلنے والی لائٹ بند نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ ہر وقت مسلسل جلتی رہے، اور اس کام کے آپ کو سالانہ 30 کروڑ دیے جائیں گے، جبکہ ڈیوٹی کے دوران آپ کی چاروں طرف صرف پرسکون ماحول ہی ہوگا۔ آپ جب چاہیں آرام کریں اور جب چاہیں کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن یہاں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں نوکری کرنے کے لیے کوئی بھی شخص تیار نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پر یہ لائٹ ہاؤس موجود ہے وہاں پر بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، اور جب طوفان آتا ہے تو لہریں پورے لائٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، جس سے لائٹ ہاؤس میں اگر کوئی شخص موجود ہوگا تو اس کے بچنے کے چانسز کافی کم ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کو بہت ہی کم وقت میں دولت مند بنانے والی یہ نوکری کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ نوکری کرنے کی آفر کی جائے تو کیا آپ کریں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔